بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فحشر پس یہ پھر حشر اس نے اکٹھا کیا، پھر نادا اس نے پکارا کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اس نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی منہ پھیرا اور اپنی تگ و دو میں لگ گیا، کوشش کرنے لگا۔ اور کوشش اس نے کیا کی کہ اس نے عوام کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فنادا پھر اس نے پکارا یعنی آواز لگائی اور کہا اس نے کیا، فقال پھر کہا اس نے انا میں ربکم رب ہوں تمہارا، الاعلی سب سے بلند۔ تو اس نے یہ جو بغاوت پر مبنی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی پر مبنی یہ جملہ بولا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات ہے اور سب سے بلند ذات ہے اور اس کی بندگی کی جائے، تو اس کو زوم یہ تھا کیونکہ وہ منکر تھا، کافر تھا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا، تو لوگوں سے یہ کہتا کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، یہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں بادشاہ تو میں ہوں اور میری حکمرانی چلتی ہے اور میں ہی تم سب کو جو ہے تمہارے کھانے پینے کا، تمہاری زندگی کے گزاروں کا سارا بندوبست میں کر رہا ہوں، تو رب تمہارا یعنی پالنے والا میں ہی ہوں۔ تو یہ اس کو خیال تھا، اس کا زوم تھا اور اس کا یہی اس کی خام خیالی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے اس نے منہ پھیرا اور اس نے اپنی تگ و دو کی کوشش کی، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا، یعنی بنیادی مقصد اس وقت کے جو مشرکین تھے مکہ کے، یہ ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جب دعوت حق کو ٹھکرا دیا جائے تو ٹھکرانے والا چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ تم بھی عرب کے سردار ہو اور تمہیں بڑی عزت بھی ملی ہوئی ہے، بڑا شرف ملا ہوا ہے، لیکن اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ تم تک وہ بات پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ کیا ہوا تھا کہ اس نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس یہ پھر اخذہ پکڑ لیا، وہ اس کو، فَأَخَذَهُ پھر پکڑ لیا اس کو، اللہ نے، نکال عذاب الآخرت آخرت کا، والاولا اور پہلی کا یعنی دنیا کا، پہلی اولا سے مراد پہلی اور پہلی سے مراد یہ دنیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرت عذاب میں آخرت کے، والاولا اور دنیا کے۔ ان بے شک فی ذالکا، فی میں ذالکا وہ میں یعنی اس میں یعنی اس واقعہ میں، لعبرتن ضرور عبرت ہے، لمن لے واسطے کے لیے، من جو شخص، لمن واسطے اس شخص کے جو یخشا ڈرتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے
اس واقعہ کے اندر عبرت ہے، اور عبرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ ہونے والے واقعے کو اور اس کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لے اور اپنی اصلاح کر لے، اسے عبرت حاصل کرنا کہتے ہیں۔ لیکن عبرت بھی کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر کوئی اچھائی کی تلاش ہو، وہ نیکی کا طلبگار ہو تو، ورنہ پھر وہ جس طرح سے فرعون معجزات دیکھنے کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی طرف آنے کا سوچتا، اس نے الٹا صرف اس کی مخالفت کا ہی سوچا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ جو ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عبرت وہی حاصل کرے گا ان واقعات کو سن کر جو ڈرتا ہے اور جس کے دل میں اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنا حساب دینا ہے۔ تو لمن یخشا واسطے اس کے جو ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، جس طرح سے پہلے ہم ابھی زندہ ہیں اس طرح سے ہماری گلی سڑی ہڈیاں جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے اس طرح کی جسامت اختیار کر لیں گی جیسے پہلے ہیں، تو تمہیں یہ کیوں نہیں آتا؟ مطلب اس کا جواز کیا بنتا ہے؟ اور اس جواز کو یعنی جو ان کے ذہن میں یہ بات ہے اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ انتم ہو تم اشد زیادہ شدید خلقاً پیدا کرنے میں ام السماء یا کہ آسمان، یا آسمان، ام یا السماء آسمان، بناہا بنایا اس نے اس کو، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زیادہ مشکل کام ہے، یا یہ آسمان کی تخلیق، کہ وہ آسمان جس کو اس مالک نے بنایا ہے کتنا وسیع اور عظیم اور کتنا یہ زبردست تخلیق، شاہکار تخلیق ہے اللہ کی، تو آسمان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع و عریض پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، وہ اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں؟ تو تمہیں یعنی اس بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ رفع بلند کیا اس نے، رفع رفت سے ہے بلندی، رفع بلند کیا اس نے، سم کہا اس کی بلندی کو، سم کہتے ہیں اونچائی کو، رفع بلند کیا اس نے، سم کہا اس کی اونچائی کو، بلندی کو، یعنی کتنا بلند آسمان اللہ نے بنایا ہے کہ آج 21ویں صدی کی سائنس بھی جدید ترین ترقیوں کے باوجود اور راکٹ سائنس کے باوجود بھی اور بڑی بڑی کئی ہزار نوری سال دور تک دیکھنے والی دوربینیں، اور ابھی تک بھی وہ آسمان کی وسعتوں کے کناروں کو نہیں ڈھونڈ سکے کہ یہاں پہ جا کے آگے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ وسعت اس آسمان کی ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کی کس قدر اس کو بلند اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رفع بلند کیا اس نے، سم کہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اس کو یا درست بنایا اس کو۔ تو آسمان کو صرف یہ نہیں کہ اس کی بلندی ہی بلند کی ہے، بلکہ اس آسمان کی ساری تخلیق جو ہے وہ بہترین اور شاندار ہے، اور اس میں جو خلا کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں ستارے اور سیارے، ان کا جو صورتحال ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو ایک انسان کو جو پہلے اللہ نے پیدا خود ہی کیا ہے، اس کو اسی شکل میں دوبارہ پیدا کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور تخلیق کی بڑی بڑی شاہکار یہ آسمان کی طرح وہ تمہارے سامنے موجود ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جو ان کا بنانے والا ہے وہ ایک انسان کو جس کو اس نے خود ہی پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ آج کا سبق اتنا ہی ہے جی، اس کو دہراتے ہیں، آج کی آیات کو ان کو دوبارہ سن لیں اور غور سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ اچھا جی سر، آیت نمبر 22 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَحَشَرَ پھر اس نے اکٹھا کیا، فَنَادَا پھر پکارا، فَقَالَ پھر کہا، انا میں، ربکم تمہارا رب ہوں۔
قرآن پاک کے اوپر دیکھو، یہاں دعوت پہ آئے ہوئے ہو، انگلی رکھو اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان. فحشر پھر اکٹھا کیا اس نے، فنادا پھر پکارا، فقالا پھر کہا اس نے، انا میں، ربکم رب ہوں تمہارا، الاعلی سب سے بلند. فاخذہ اللہ پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے، فاخذہ پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرت عذاب میں آخرت کے، والاولی اور دنیا کے. ان بے شک فی ذالک اس میں، لعبرتن ضرور عبرت ہے، لمن یخشا واسطے اس کے جو ڈرتا ہے. اانتم کیا ہو تم، اشد خلقا زیادہ شدید پیدا کرنے میں، ام السماء یا آسمان، بناہا بنایا اس نے اس کو، رفع بلند کیا، سمکہا اس کی اونچائی کو، فسواہا پھر درست بنایا اس کو.